سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الخلق مرہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد انسان دو حالتوں میں ہمیشہ ہوتا ہے. پوری زندگی میں مشاہدہ کریں اپنا صبح سے شام تک تو دو حالتیں ہمیں پیش رہتی ہیں ہر وقت. ایک خوشی کی اور ایک غم کی. ان دو حالتوں کے علاوہ تیسری حالت انسان کے ساتھ مشکل ہی ہو. خوشی ہر وقت ملتی ہے انسان کو. تھوڑی ذرا سی بات ہو جائے مثال کے طور پر آپ کو خبر آ جائے بھائی اچھی تو خوشی ہوگی, یا بہت بڑی خبر آ جائے وہ خوشی ہوگی. اتنی میں خوشی ہو جاتی ہے آدمی. آپ سودا لینے گئے, آپ کو اپنی پسند کا سودا مل گیا, بڑی خوشی ہوگی. آپ کسی چیز کے انتظار میں تھے, انتظار آپ کا پورا ہو گیا, خوشی ہوگی. تو دو ہی حالت انسان کی ہیں. خوشی کی بھی اعلیٰ درجے کی خوشی ہوتی ہے, یا پھر غم انسان کو ہوتا ہے. دو حالات انسان کی زندگی کے ساتھ چلتے ہیں. کیوں ہیں؟ اس کا جواب تو پھر ایک ہی ہے کہ جو اللہ چاہے. اللہ نے یہ دو حالت انسان کو دی ہیں, خوشی کی اور غم کی, دونوں اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون کچھ ایسا ہے بندے کے ساتھ کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو باطل ہو. اللہ پاک نے ہر چیز جو ہے بندے کے لیے مفید رکھی ہے. اب آپ کہیں غم میں کیا فائدہ انسان کا کیسے مفید ہے, خوشی میں تو سمجھ آتا ہے. لیکن اللہ کی حکمت یہی ہے کہ خوشی سے بھی زیادہ غم میں اللہ پاک نے انسان کے لیے بہتری رکھی ہے. دیکھیں, غم بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. لیکن یہ ملنے کی والی چیز جو ہے, یہ ضرور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بہت بہتر ہیں. ہم ان دونوں اوقات کو بہت بری طرح سے لٹاتے ہیں. ہمیں بہت قیمتی چیزیں ہیں, بہت قیمتی چیزیں ہیں. دونوں حالتیں بڑی عظیم ہیں. اگر کوئی خوشی مل جائے ہمیں تو پھر دیکھیں جو پٹاخے اور جو پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں اس میں جو حالت کرتے ہیں. بلکہ یہ کہ انتہا خوشی میں تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. جتنی بڑی خوشی اللہ پاک دے دے اتنے بھول جاتے ہیں.
اتنی خرافات پکنا شروع کر دیتا ہے، غلط کام شروع کر دیتا ہے. عید بھی تو خوشی ہے نا، یہ نہیں خوشی. دیکھیے اتنا بڑا رمضان ہم گزارتے ہیں، عید آنے کے بعد عیدی کے دن ہی کام شروع ہو جاتا ہے ہمارا. ویسے نالائق ہیں ہم لوگ کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. بجز ان لوگوں کے جو نیک انسان ہیں، جو سمجھے ہیں اس واقعے کی دنیا ہے کیا چیز، وہ تفکر کرتے ہیں ان چیزوں پہ. خوشی ہے ہم سمجھیں بس یہ تو ہم نے کیا ہے، آج یہ بات خوشی ہو گیا، فلاں خوشی ہوگی، بلکہ اس پہ ایک اور تو نئی نئی چیز سالگرہ بنانے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فنکشن بنانے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں. وقت ہے نا ہمارے پاس، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے اور شیطان بھی ہے. یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسے حساب کرتے ہیں. حالانکہ خوشی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. اسی طرح غم کی معاملہ ہے. غم آ جائے تو اس پہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. زیادہ غم ہو تو اس میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. چھوڑیں جی کیا معاملہ ہے. ایسے ایسے لفظ انسان کی زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. خوشی میں بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. خوشی ہوئی نا، شادی ہو رہی ہے، بہت بیاہ ہو رہا ہے، خوشی ہوئی، نمازیں ختم ہو، قضا ہوگی، کسی کا کچھ ہو گیا، کھانا پینا یہ وہ، یہ دو وقت. اور یہ ہمارا غم کا حالات ہے. غم کوئی آ جائے بھائی کہ اللہ کی طرف سے حالات آ جائے انسان کی طرف، کہ تھوڑی مصیبت آ جائے، بس ختم. پھر وہ بھی چیز چھوڑنا شروع کر دیتے. حالت یہ دو ہیں تو بڑے خطرے والے وہاں پر. حالانکہ یہ دو بہت بڑی چیز ہیں. اگر انسان سمجھ جائے، جیسے کہ الحمدللہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ دونوں بہت درجے کی عبادت ہیں، بہت درجے کی عبادت ہیں یہ دونوں ٹائم، اور ٹائم ہے یہ دو انسان کے پاس. اگر اللہ پاک نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے اور پیارے حبیب سے ہم نے ارشادات دیے ہیں، ان کو ہم غور کر لیں، فکر کر لیں، یا جس طرح علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں، تو ہم پہ پگل نہ رہے. غم ہو گیا مثال کے طور پر. غم کیا چیز ہے؟ مصیبت کی شکل کی آئی، کئی بھی مصیبت انسان پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پتہ ہی کچھ نہیں کرنا کیا ہے، سمجھے کچھ نہیں اس میں کیا کریں. اللہ کا قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے، سن لیں غور سے. ایک کلمہ ہے، صرف ایک کلمہ، اس کلمہ کو ادا کر دیں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے اجر و انعامات اللہ نے رکھے ہیں. تصور نہیں کر سکتا. ایک کلمہ پڑھ لیں. کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے جو ہر وقت ہے ہمارے ساتھ، ایک کلمہ پڑھ لے آدمی، ان للہ و انا الیہ راجعون. سب کو آتا ہے، بچے بھی. بس یہ کلمہ ہم نے پڑھنا ہے اپنی مصیبت میں، تکلیف میں، ان للہ و انا الیہ راجعون. تو ملتا کیا اللہ کی طرف سے؟ اب ہیں تو بہت حدیثیں واقعات ہیں، لیکن میں اس میں ایک دو آپ کو سنا دیتا ہوں، کرنے والوں کے لیے بہت ہی کافی ہے. ایک حدیث ہے جس میں احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، حاکم میں ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت فرما رہے ہیں. اس حدیث کو میں ایک دو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیثیں بہت بڑی اچھی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ جب کسی مصیبت میں بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو فی الفور اتنا چیز عطا فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، سب سے بہتر ہوتی ہے وہ چیز. عبدہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کسی مصیبت میں، تو تین چیزیں اللہ کی طرف سے اس پر واجب ہو جاتی ہیں. تین چیزیں مصیبت پر، تین چیزیں اسی وقت واجب ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے یعنی اللہ دیکھا اس میں کون سی؟ نمبر ایک، اللہ کی رحمتوں میں نہا جاتا ہے وہ شخص.
نمبر 2، اللہ پاک اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے اس بندے کی. اللہ رحمتیں اور اللہ کی تعریفیں اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے انعامات اترنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اتنے کم انسان کے ساتھ کتنی بڑی چیز ہے دولت اللہ تعالیٰ. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام ہدایت یافتہ لوگوں میں لکھ دیتے ہیں، متقین کے اندر اس کا نام چڑھا دیا جاتا ہے. اب بتائیں، مصیبت جو آئی اللہ کی طرف سے، جس نے پہچان لیا کہ آئی کہاں سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا. مصیبت تو ہے، لیکن 3 چیزیں اس پر ایک دم اللہ پاک کی طرف سے نازل ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو. اس میں یہ ہے کہ جس وقت کسی کو مصیبت آتی ہے انسان کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اس بندے کو میں نے مصلحتاً ایک مصیبت میں ڈالا تھا، ایک پریشانی میں ڈالا تھا، بہت ہی تکلیف پہنچی اس کو. تو فرشتے کہتے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پھر میں تم بتاتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں یہ حکم ہے کہ اس کے نام جنت کو واجب کر دو. اللہ اجر کہتا اجر وہ دو ان کو کہ جس کا حساب ہی نہ ہو، اس کا اجر عطا فرماؤں، وہ بدلہ دوں گا اس کو جس کا حساب ہی نہ ہو. کتنا بڑا بدلہ ملتا ہے آدمی کو، آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا بدلہ ہوگا اس کا تکلیف پر انسان کو. کہ جس وقت ہم پہنچیں گے اللہ کے پاس روز قیامت میں، جب انسان کو تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، تو وہ لوگ جو ان کو مصیبت آئی ہوں گی، اور مصیبت میں انہوں نے اجر کے لیے اپنا سامان کر لیا ہوگا، تو جب اللہ پاک ان کو اس مصیبت کے بدلے میں جب دکھائے گا کہ یہ تمہارا انعام ہے، تو ان کی طرف سے لفظ کو سن لیجیے، وہ انعام کیا ہوگا، وہ اجر ہو گیا کیا، جس کو وہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑی غلطی ہوگی. اگر ہماری کھالیں بھی کینچیوں سے کاٹتی جاتی تب بھی وہ آسان تھا ہم اس چیز لینے کے لیے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں جو تکلیف ہمیں ملی. اور یہ بھی ہو جاتا تھا الحمدللہ، یہ بھی بہت بڑی چیز تھی. تو اب بتائیں کتنا بڑا اجر ہوگا مصیبت پہ، کتنی بڑی عبادت ہم ضائع کر دیتے ہیں. اب یہاں ایک آپ کو بات ہوتا ہوں، ہم مصیبت کس کو سمجھتے ہیں؟ مصیبت یہ تو نہیں کوئی آدمی کو مار دے، گھر لٹ جائے، مصیبت تو ہے ٹھیک ہے نا، آگ لگ جائے گھر کے اندر، دکانوں میں آگ لگ جائے، یا بہت بڑی چیز ہو جائے، بہت بڑی سخت بیماری آ جائے، ایسی بیماری ہاسپٹل میں پڑے ہیں اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، یا تکلیف بہت بڑھ جائے. یہی نہیں اتنا بڑا اجر کے لیے تو یہ بھی کچھ نہیں جو اجر بتایا گیا ہے. اللہ کی رحمت کی قربان جائے آدمی. کیا شفقت ہے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی، کیا معیار رکھا ہے تکلیف کا. آپ سوچیں کیا معیار رکھا ہے. مگر 2 حالتوں میں انسان ہمیشہ ہوتا ہے. معیار کیا ہے؟ کہتے کوئی چیز بھی جو میرے بندے کو تکلیف دے گی وہ اس کی مصیبت ہے. نہیں سمجھے؟ کوئی چیز بھی، یعنی کیا، آپ بیٹھیں، میں نے جلدی جانا ہے، مطلب آپ نے جانا ہے کام پہ، تو میں چابی بھول گیا اپنی گاڑی، کدھر رکھی کدھر، تو یہ تکلیف ہو گئی، اور میں نے کہہ دیا ان للہ و مجھے یہ ثواب مل گیا، یہ تکلیف ہو گئی، مصیبت ہے یہ. بس ذہن پہ اتنا انتشار آ گیا، تھوڑا سا اندازہ لگائیں، یہ دیکھیں مصیبت بھی تھوڑی سی ایک چھینک آ گئی، چھینک آئی، طبیعت تو بدلی ہے تھوڑی سی اس پر، آپ نے فوراً یہ کلمہ پڑھ دیا، ایک دم آپ کو انعام مل گیا جو اللہ نے بنایا. تو کوئی مصیبت بھی کسی چھوٹے درجے بھی انسان کی ہو، یعنی حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی چیز آپ کو ناگوار گزری ہو، مثال کے طور پہ کسی نے لال قمیض پہن لیا، کوئی ایسا رنگ پہن لیا اور مجھے وہ ناگوار گزرتا ہے وہ رنگ، تو میں نے اس کو دیکھا، مجھے طبیعت میں لگا یہ رنگ چبھا، اللہ نے فوراً اجر مجھے لکھ دیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. طبیعت میں کوئی چیز آپ کے ناگوار گزر جائے جس سے آپ کو تکلیف میں، سائنس میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ بہت بڑی بیماری ہے، کوئی واقعات ہیں، تو اپنی جگہ ان کے انعامات. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر اتنے بات بھی تو یہ کہہ دے گا ان للہ و انا الیہ راجعون، میں تجھے ثواب دے دوں گا.
اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھو، ایک کلمہ ہی ہے نا، کتنا بڑا کلمہ ہے، اس میں کیا ہے، اس میں انسان کیا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے بعد دنیا ہی بدل جاتی ہے. یا تو اتنے بڑے بڑے ہم بیماریوں کے طوفان واپر ہوں، کوئی ضرور کچھ نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے تھوڑی سی چیز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑا انعام عطا فرما دیتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کلمے کو دیکھیں، ان للہ و انا الیہ. بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ واقعی رب تو تو ہی ہے، یا اگر تو نے تکلیف دی ہے تو تو نے ہی دی ہے، میں قبول کرتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. ان للہ، بس تو میرا رب ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اس چیز کو. کہ کوئی وہ تو نہیں کہہ سکتا جو رب کو نہیں مان سکتا، وہی کہہ سکتا ہے جو رب کو مانتا ہے. اور جو رب کو مانتے ہوئے یہ بات نہ کہے، لگے تعجب ہے اس انسان پر، اس کو کیا ثواب میں تھا. تو صرف یہ ریئلائز کرا رہا ہے اللہ پاک کہ تمہارا اور میرا اتنا ڈیپ تعلق ہے، اتنا گریٹ تعلق ہے. اگر تم کسی تکلیف میں مبتلا بھی ہو جاؤ اور تم مجھے یاد کر لو تو میں تمہیں انعام بھی دوں گا، بدلہ بھی دوں گا. بھولو نہ مجھے. سبحان اللہ. بس اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ مجھ سے غافل رہے. ہاں جو مجھے نہیں مانتے، مجھے نہیں سمجھتے، جنہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، ان کی بات تو الگ ہے، لیکن تم تو مجھے ماننے والے لوگ ہو. ان للہ، یہ تو تم تو مجھے ماننے والے لوگ ہو، اور تمہیں یہ معلوم بھی ہے، اور تم یہاں تسلیم کیے ایک چیز کو، مجھے مانتے بھی ہو، اور تم ایک بہت بڑی حقیقت کو بھولے ہوئے ہو. وہ کیا؟ تم نے آخر میرے پاس آنا ہے. تم اس بات کو بھی بھولے ہوئے ہو. بس یہ دو چیزیں تم نے اگر یاد کر لیں کہ رب بھی تو ہی ہے، دیتا بھی تو ہی ہے، خوشی بھی تو دیتا ہے، رنج بھی تو دیتا ہے، ہر طرف تیرے طرف سے آتی ہے. اور اس چیز کو ہم جانتے ہیں، جو کچھ بھی آ رہا ہے ہم نے تیری طرف الہی راجعون، جانا تیری طرف ہی ہے. تو وہ ہمیں اجر سے خالی نہیں رکھے گا، تو ضرور بدلہ دے گا. بس اتنی ڈائلاگ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئے، اللہ تعالیٰ انعاموں کے ڈھیر کھول دیتا ہے انسان کے. تو جس رب کو یہ چیز بندے کے ساتھ توقعات ہوں اللہ تعالیٰ کو، توقع لفظ کروں گا کہ اللہ اپنے بندے سے یہ توقع کرتا ہو کہ بندہ مجھے اتنا بھی یاد کر لے اگر، اور کر بھی لے مصیبت کے وقت. اور مصیبت کا اسٹینڈرڈ یہ بتا دیا کہ اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تسمہ ہوتا ہے جوتے کا، تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اس پر بھی اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے میں جنت کو واجب کر دیتا ہوں. کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایمانداری سے بتائیں، اسی مجمع میں پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوگا. تہجد گزار بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، رمضان گزارنے والے بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، عمرہ کرنے والے بھی ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن کبھی بھی ہمارے زبان سے یہ لفظ نکلا، یہ کلمہ نکلا، حالانکہ بڑے بڑے واقعات ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں، مصیبتیں ہو رہے ہیں. اگر ہم یہ کلمہ پڑھ دیتے، اللہ کا وعدہ ہے میں اس سے نعمت بدل دوں گا. جس واقعے پہ تو اٹکا ہے، جو تو نے بات کی ہے، اس سے بہتر تجھے اجر عطا فرمائے. سلمہ امہات مومنین تھیں، ان کے جب خاوند کا انتقال ہوا، پورا واقعہ تو اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن آپ کو تھوڑا اشارہ دے سکتا ہوں. اچھی عمر کی عورت تھی، ان کے خاوند کا سلمہ نام سے انتقال ہو گیا، تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. حکم دیکھیں آپ، تاثر دیکھیں آپ، ان کی یقین دیکھیں آپ، اللہ کے نام دیکھیں. اللہ پاک نے اسی وقت نبی پاک کو اشارہ فرما دی کہ تم اس سے عقد کرو، اس سے شادی کر لو. نبی پاک نے شادی کی، شادی کے بعد وہ خود بھی حیران تھے کیوں واقعہ ہوا. نبی پاک نے پوچھا کہ تیرا واقعہ میرے سے نکاح ہوا ہے؟ تو فرمایا جو میرا نکاح کی وجہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں نے یہ کلمہ پڑھا تھا اور میرا یقین تھا کہ اس سے اچھا نعمت مدر مجھے ملے گا، اس سے بڑی چیزیں مجھے کیا مل سکتی ہیں. اب وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی آسان چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمارے ذہن نے اور نفس نے اس کو فراموش کر دیا ہے. میں اس لیے کہا آپ سے پہلے کہ کون سا وقت ہے ہم مصیبت میں نہ ہوں. تھوڑی مصیبت آتی نہیں آتی، گھڑی کا ٹائم آپ چینج کر رہے ہیں، ٹائم چینج نہیں ہو رہا، تکلیف تو ہوئی نا دماغ میں. اللہ کہتا ہے اس مصیبت پہ اگر یہ کلمہ پڑھ دے گا میں تجھے اجر وہی دوں گا. وجہ کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہی ہے بندے سے، اللہ چاہتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے کہ تو میرے ساتھ نہ ہو. سبحان اللہ. ذہنی طور پر صرف یہ نہیں کہ نماز کے اندر تو سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے مجھے یاد کر رہا ہے، یا طواف کرتے مجھے یاد کر رہا ہے، یا صحیح کرتے مجھے یاد کر رہا ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے بندہ تو میرا وہ ہے، بندگی تو انسان کی وہ ہے کہ خوشی اور غم ہر حالت میں. حالانکہ غم بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں کسی کو کوئی مر جائے، عزیز مر جائے، بچہ مر جائے، کتنا بڑا غم ہے انسان کے لیے. تب کو آدمی کہہ سکتا ہے، اس وقت تو آدمی کہہ بھی دیتا ہے یہ کل بھی نکل بھی جاتے ہیں، اور بہت اس وقت بھی نہیں نکلتے بلکہ ماتم شروع ہو جاتے ہیں.
الٹی سیدھے حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، الٹے سیدھے سٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، اور مطلب اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں ہم ان چیزوں کو. حالانکہ ایک کلمہ ہے ایسا کہ ہم تصور کر لیں، بس اللہ کو یاد کر لیں. مقصد اللہ کا یہ ہے کہ تم خوشی ہو یا غم ہو، کس کو یاد کرو؟ اپنے رب کو یاد کرو. ایک سیکنڈ میں تیری زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ تم مجھے یاد نہ کرو. بولا ذکر اللہ ہے اکبر. جبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. غالب تو اور ایسے ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ یاد کر اس انسان کو جوڑ رہا ہے. جو تو ٹھیک ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں آج شب جمعہ ہے، سو الحمدللہ بارشوں میں نہر ہیں رحمت کی، فضل، اس کا کرم، فرشتوں کے ہجوم، انعامات، بخشش، جنتیں، اور ہمارے درخت لگیں گے جنتوں کے اندر. یہ سب کچھ ملا ہے ہمیں، یہ ملا، اللہ نے دیا ہے، دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کے شکر، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو ایک ماحول ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ایک چیز ہے، مسجد میں تو آ گیا، میں نے تجھے بھیج دیا، ذکر کرا لیا، اعلان بھی ہوا، مسجد ذکر ہوگی، پتہ بھی ہے مسجد ذکر ہوتا ہے، آپ آ بھی گئے اور عادت بھی پڑ گئی آپ کو. کہتا کمال یہ نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ تو جا رہا ہو، تیرا ٹائر میں پنچر ہو جائے تو بجائے تو گالی نکالے اس پہیے کو یا گاڑی کو، اور غلط قسم کے لفظ جو ہم اکثر بولتے ہیں تو زبان میں چڑھے ہوئے نا گندے لفظ، فوراً تو یہ بکواس کرے تو اس وقت تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا ان للہ و انا الیہ راجعون. تیرا ذکر بھی غائب ہو گیا، تیرا سب کچھ ہے. میں تو چاہتا ہوں یاد تو اس وقت کر جس وقت تو مجھے بھولا ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان و رحمت ہے. دیکھیے یہی نہیں کہ یاد کرنے کے وقت تو مجھے یاد کر رہا ہے، وہ تو سب یاد کرتے ہیں. چاہتا تو یہ ہوں کہ جو بھولنے والا وقت ہو، جس میں سب بھول جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اس وقت تو مجھے یاد کر کے دیکھ. یہ انعام تو کچھ بھی نہیں جو انعام اس وقت میں تجھے عطا فرماؤں. میرے بھائیو، یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تکلیفیں دیتا ہے. یہاں بھی ایک نقطہ سن لیں. ہم تو ڈفر ہیں نا، ڈفر کرتا ہوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمیں کہاں تکلیف آنی، ہمیں کہاں تکلیف دے اللہ پاک. اللہ پاک تکلیف تو اپنے محبوبوں کو دیتا ہے، کیوں اس کو پتہ ہے کہ جس میں اپنے محبوب کو جتنی تکلیف دوں گا اتنے میرے تک پلٹے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے درجات اتنے بلند ہو جائیں جب میرے پاس ہے، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. اور جس کو جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں، یاد رکھیں یہ اس کی محبوبت کی نشانی ہے، اس کی محبت کی نشانی ہے. ہاں اگر وہ اس طریقے سے چل رہا ہے جیسا بتایا گیا ہے. آپ کائنات کے نقشے کو دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک کب تک دیکھ لیں کس کو تکلیفیں زیادہ پہنچی. اٹھائیں فرشت انبیاء کی فیض ہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. جتنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی. کیوں؟ آپ تو حبیب تھے، آپ تو حبیب تھے. یہ تو کائنات حبیب کے وجود میں ہے، ستارے آپ کے لیے بنے، چاند آپ کے لیے سجے، سب کچھ علماء خلق ہے. یہ تو یہ ہر چیز جتنی تخلیق ہوئی ہے تم نے اپنے محبوب کے لیے کی. تو اس کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمارے اسٹینڈرڈ تو یہ ہے نا، جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا وہ تو پھولوں میں جھوم رہا ہوگا. وہ تو آخرت کی بات ہے. زندگی دیکھی نبی کی سٹوری چلتی ہے مکے سے، سٹوری چلتی ہے مکے سے، ختم نہیں ہوئی. اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ کربلا پہ آ کے ختم ہوتی ہے. کربلا تک جو سٹوری چلتی ہے آزمائش کی، نبی پاک کی تاریخ نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تاریخ ہو آزمائش کی. وہ فاران کی چوٹی سے جب یہ چاند چمکا اور اس نے کہا کہ مجھے مانو میں رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، وہاں سے جو طوفان شروع ہوا چلتا ہوا دیکھیں آپ زندگی میں. ایک دن آپ دیکھ رہے ہیں نبی پاک کا خود فرماتے ہیں کہ سارے طائف میں جو میرے ساتھ گزرا، میری زندگی میں ایسا واقعات نہیں گزرا جتنا ظلم وہاں میرے ساتھ ہو. یعنی یہ ایک ہسٹری ہے ایسی کہ کسی آدمی کو آپ مارنا شروع کریں، کسی انسان کو آپ پتھر مارنا شروع کریں، لیکن ہو نہیں سکتا کہ اس کے کہیں اس مقام پہ پہنچ جائے کہ خون نکلتے نکلتے اس کے جو جوتے ہیں وہ خون سے بھر جائیں. اٹھا کے دیکھیے طائف کی ہسٹری. نبی کیا تھا؟ اس قدر پتھر مارے گئے، اس قدر پتھر مارے گئے کہ آپ کے نعلین شریف جو تھے خون سے بھر گئی تھی. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس پہ آپ کو پتھر نہ مارا. اور پوری کائنات ہل گئی تھی، فرشتے آ گئے پہاڑوں کو ٹکانے کے لیے. جی کہتے ہیں میں ایک پل مار کے ان کو تباہ کر دوں. سبحان اللہ، رحمت اللہ علیہ زبان سے کیا نکلا. ایک شخص بھی اگر یہاں مسلمان ہو جائے تو میرا سب کچھ درد ختم ہو جائے گا. اس کی امت ہے. اس درجے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے. نبی تھا نا، ہمیں کیسا درس اس نے دیا کہ جو محبوب تھا کہاں گیا اور اینڈ جا کے کہاں ہوتا ہے. پھر پوری زندگی میں آپ کیا کیسے مقام کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اللہ
کہ ایک تو سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سے، ان کے بچوں سے، اور سب سے زیادہ نقشہ ہی وہاں، جب بھی جاؤ تو بھوک، ننگ، پیاس، بچوں کے پاس نہ دوائی کے پیسے نہ کچھ، زبانیں باہر نکلی، پانی تک نہیں، تو کیا فرماتے تھے آپ؟ اپنی زبانیں لاب مبارک زبان کو حسن حسین کے منہ میں ڈال دیتے تھے، وہ چوستے رہتے تھے، جنت کے نہریں چل پڑتی تھیں وہیں سے۔ حدیث ہے، جس کے گھر کے بیٹی گھر وہ آ رہی ہے کہ آپ دنیا کو دے رہے ہیں باندھے، مجھے کچھ دے رہے ہیں، کہ تیرے لیے باندھے نہیں ہے، تیرے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ نبی کی ذات ہے۔ کیوں؟ مقام کیا تھا آپ کا؟ محبوب رب العالمین۔ اولیاء اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں آپ، اولیاء اللہ کی زندگی تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اللہ کے ولیوں کو کوئی نقشہ نہیں ہوتا وہاں۔ میرے بھائی، یہ جو ہے حقیقت کہ جتنے اللہ کے ہاں محبوب ہوگا بندہ، اس سے زیادہ مصیبت ہم تک پتہ نہیں کیا ہم نے گناہ کیا، ہم پہ مصیبت آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا۔ یعنی ہمارے لفظ دیکھیں، کاش کہ ہم سمجھتے کہ بندگی کیا چیز ہے، اسی زبان سے کہہ دیتے ان للہ و انا راجعون۔ میں نے کہا نہیں، مجموع کہہ رہا ہوں، مجموع کہہ رہا ہوں بات کہ کتنی دفعہ، میں خود بھی آپ کے ساتھ ہوں، کتنی دفعہ ہم نے مصیبت پہ یہ لفظ بولا ہوگا، آتے ہی نہیں یاد، آتے ہی نہیں یاد مصیبت۔ ٹائر پنچر ہو تو اللہ یاد نہیں آتا، آرے سے یاد آتی ہے، اے ڈبل ڈے کیا ہو، اے یاد آتا ہے، ممبر ہوں یا نہیں ممبر، یاد کسی اس کو بلاؤں یا اس کو بلاؤں یا اس کے، وہ یاد آئے گا، اس کو یہ یاد نہیں کہ اللہ تیری ہے دی ہوئی گاڑی، تو رب ہے، تو نے پنچر کی ہے، تیری طرف جانا ہے، پھر کرنے کے بعد جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو سکون اترتا ہے انسان پر، سب سے بڑا تعویذ ہے یہ، تو سب سے بڑی رقیہ ہے جو اللہ پاک نے دیا۔ مصیبت میں آدمی گھبراتا ہے، جنات بھی آتے ہیں، جادو بھی آتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، بھوک بھی آتے ہیں، ننگ بھی آتی ہے، اولاد بھی خراب ہوتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، کینسر بھی ہوتا ہے، ہر کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ہونا ہے ہوتا ہے، یہ زندگی انسان میں ہونا ہے۔ لیکن نہ کہتا تو مجھے کیوں بھول گیا، کس کی طرف تو چلا گیا، پلٹ میری طرف، تجھے یاد نہیں کہ زندگی دنیا قائم ہی میرے ذکر پر ہے، یاد کر مجھے کہ ہم نے تیری طرف جانا ہے، اجر ہم نے تجھ سے لینا ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں کسی سے۔ یہ کلمہ ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تسکین آ گئی، مجھے تو بڑا مزہ آ گیا اس بات سے، آپ کو نہیں ہے کتنے غم چھٹ گئے ہمارے، اور یہ نے خالی کھولی۔ ابھی تو میں انعامات کی آپ کو لسٹ بتانا شروع کروں تو ختم ہی نہ ہو، حدیثیں انعامات اللہ نے رکھے کتنے تکلیف پہ دینے کے لیے۔ ایک کلمہ یاد کر لو دوستو، ایک، بس اپنے رب کو نہ بولو، خوشی میں نہ بولو، خوشی میں نہیں بتیاں جلانے شروع کر دو، یہ کیک کاٹنے شروع کر دو، فلاں کرنے شروع کر دو، یہ سب اللہ کو بھول جانے والی چیز ہیں۔ اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ خوشی میں نے تجھے اس لیے دی تھی کہ تو یہ اس کام پہ لگا دے سب چیزیں۔ بچہ پیدا ہو گیا تو لڈو بانٹنا شروع کر دیتے ہو، لیکن کبھی یہ ہے اس کا شکر کا ادا کرنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا کبھی وہ ادا کیا آپ نے؟ شکر کو ویسے ادا کرو، اور غم کو جیسے میں نے بتایا ویسے، یعنی دونوں خوشی اور غم کے اندر آئے کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، مولا یہ خوشی تیری طرف سے آئی ہے۔ دیکھیں عید ہم کہتے ہیں عید، تو سب سے پہلے عید ہم کیا مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں سب سے پہلے عید پہ کام بتائیں؟ سورج نکلنے سے پہلے ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس آ کر دو سجدے کہتے ہیں شکرانے کے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں یہ خوشی، یہ کہتے ہیں نا سب، اس کو عید کہتے ہیں۔ تو ساری زندگی میں یہ ہے کہ جب خوشی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجود ہو، شکر کرو اس کا، یہ خوشی تو نے دی ہے میرے مولا، اور دائمی خوشی بن جائے گی، ہمیشہ کی خوشی بن جائے گی، اس پہ انعامات آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور ہم آئے تو گندے لفظ زبان سے نہ نکالو، جس کی عادت ہمیں پڑ گئی، فضول باتیں زبان سے مت نکالو، کوئی کلمہ نہ پڑھو سوائے اس کے جو اللہ نے بتایا کہ اللہ ہم تیرے ہیں، تیری طرف جانا ہے، اور ہمیں بھلائی عطا فرما۔ اس چیز یہ عارضی مصیبت کچھ بھی نہیں، کیا ہے ٹی بی، پریشانی، مصیبتیں، پریشانی جی کچھ بھی نہیں۔ اور پھر سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہر وقت یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ ابھی میں لکھ رہا ہوں قلم قید ہوتا ہے، لکھا ہوا او پین کہاں گیا، تکلیف ہو رہی ہے ذہن میں، ساتھ ہی کلمہ پڑھ دوں، سبحان، فرشتے ہوتا رہیں گے، تیرا تو کام بن گیا استاد۔ یہ پین اللہ نے خود چھپایا تھا اس لیے کہ تیرے درجہ بلند کرنا چاہتا تھا۔ ایک بچہ کسی کا نافرمان ہو گیا، ہسٹری میں تھا، کام چل رہا ہے، تو بچے یہ نہیں لاٹھی لے کے پڑ جائے، گالی نکالنا شروع کر دے اور طوفان مچا دے اور جادوگروں کے پاس جائے جی فلاں، نہیں، بلکہ کیا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، جب وہ بدماشی کرے اللہ کی طرف رجوع کر کے کلمہ پڑھے، اللہ فوراً کہتے ہیں میں میرا تابعدار بندہ ہے، بندہ تیرا پلٹے گا، اس سے زیادہ جو عدل فرماؤں گا، تو نے مجھے یاد کر لیا اس معاملے پر۔ اپنے رخ کو بدل دیں آپ۔ یہ مجلس جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا مطلب میرے دوستو یہی ہے، خالص یہ تزکیے کی مجلس ہے۔ اپنے آپ کو ہم کیا کرتے ہیں، وہ سب کو دہراتے ہیں، بس اللہ کو نہ بھولو۔ یہ صوفیوں کا درس تو یہی ہے نا، نقشبندی کہ اللہ کو نہ بھول، ایک سیکنڈ میں
اللہ کو یاد کرنا اتنا بلند ہو جائے گا جس کا تو تصور نہیں کر سکتا، اور تیرا بھول جانا اتنا ڈبا دے گا تجھے جس کا تو تصور نہیں کر سکتا۔ ہم چند عبادات کو نہ سمجھیں گے بس یہی کام آئیں گی، کام یہ آئے گا کہ اللہ کو نہ بھولو، بس یہ سب سے بڑی چیز کام آئے گی۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کا اللہ کو یاد کیا ان تمام عبادات سے اوپر نکل جائے۔ یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں حدیث ہے، 3 چیزیں لازم ہو جائیں جس پہ ایک چابی گم ہو جائے آپ کی، یا کوئی ایک تھوڑی سی بات پہ تکلیف ہوئی فوراً، مطلب یہ ہے کہ آپ گھر گئے اور آپ نے دیکھا کہ جناب میں نے یہاں کرتا رکھا تھا کدھر چلا گیا، یا پانی آپ نے کھولا تو بجائے گرم پانی کے ٹھنڈا پانی نکل آیا، یا کوئی ایسی چیز روز ہوتی ہے دن میں ہوتی ہے یہ کام، کپڑا میں نے یہ پہنا تھا یہ تیار نہیں، اس پہ استری نہیں ہوئی، یہ ہو گیا، یہ گھڑی میری کدھر گئی، یہ تو روز کی بات ہے۔ میں نے جلدی جانا تھا یا 5 منٹ لیٹ ہو گیا، نماز پہ آتے آتے ہو جاتے، بس اللہ کہتا ہے اتنی سی بھی تکلیف میں جب تجھے پہنچے تو کس کو یاد کر؟ مجھے یاد کر، اور اس کلمے کو میں تجھے دیتا ہوں، اس کلمے سے یاد کر لیا کر، مجھے یہ کلمہ محبوب ہے، یہ نا اور کوئی نہیں بتاتا اللہ پاک یاد کرنے، تو کس کلمے سے؟ کون سا کلمہ ہے؟ ان للہ۔ ہم سمجھتے ہیں جی اس وقت پڑھنے کوئی مر جائے جب کسی مرنے کی خبر سنے نا اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، یہ کی بات ہے۔ تو میرے بھائی محبوب لوگوں کو چیزیں دی جاتی ہیں، سب سے پہلے تکلیفیں آئے اور الحمدللہ ایسی بات ہو تو سمجھ جائیں اللہ کے کرم بڑا کرم آنا شروع ہو گیا ہمارے پاس، اور اس کی رحمتیں آ رہی ہیں۔ کوئی چیز ہمارا ڈیلے ہو رہی ہے، کسی چیز میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کسی چیز میں پریشانی ہو رہی ہے، تو ماتم نہ شروع کر دو کرنا، یہ تو اور لوگ کرتے ہیں وہ جس طرح، یہ تو کیا ہے الحمدللہ اللہ کو یاد کرنے والا معاملہ ہے۔ کیا نشانی ہے؟ محبوب نہیں، کیوں؟ آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے، امام الانبیاء کی مثال آپ کے پاس ہے، کہاں ختم ہوئی بات نکل کے، واہ دیکھیں آپ فرعون کی چوٹی سے ختم ہوتی ہے کربلا کے اندر آگے، کہ کس قدر تکلیف پہنچی نبی پاک کو۔ ابن عباس خواب دیکھتے ہیں کربلا کی رات پر کہ نبی پاک کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے بالوں پہ خاک لگی ہوئی ہے، داڑھی بالوں کی خاک لگی ہوئی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے۔ ابن عباس پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ بہت پریشان حال ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمائیے ابھی میں کربلا سے آیا ہوں، تمام لوگوں جو کربلا میں شہید ہوئے ان کے خونوں کو جمع کرتا رہا ہوں، اولاد تھی، یہ بات ہے، یہ روایت ہے۔ میرے بھائیو یہ کس کی آزمائش ہوئی؟ جن کو اللہ تعالیٰ بہت ہی محبوب کرتے تھے۔ تو اللہ کے جو اولیاء اللہ ہیں، جو دوست ہیں، محبوب ہیں، یا جو بھی محبوب ہے اللہ کو پسند کرتا ہے، کچھ اسٹینڈرڈ ہے نا کسی کا کہ بھئی یہ بس پسند تھی، یہ بس جس پہ تکلیف کے پہاڑ آنے شروع ہو جائیں اور تکلیف میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں، وہ عورت یا مرد سمجھو مقبول آدمی ہے، وہ اللہ کا محبوب آدمی ہے۔ غربت میں بھی بادشاہت ہوتی ہے ان کے پاس، پریشانی بھی خوش ہوتے ہیں الحمدللہ، زخم لگتے ہیں اللہ ہو، اور زخم کے مرہم اوپر سے لگتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ دنیا حیران ہوتی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ حالات کیا جا رہے ہیں، ان کی چیزیں کیا ہو رہی ہیں، ان کی ایک بھی پریشانی دوسری پریشانی آ رہی ہے، دوسری بات تیسری آ رہی ہے، وہ تو جناب برا حال ہوتا ہے، یار بس ہے نمازیں پڑھتے ہیں، یار روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو عمرہ بھی کر کے ہیں، یار ہمارے کام ہی نہیں ہو رہے۔ ایک یہ کلمہ ہے، ایک کلمہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں سمجھے بات میری؟ بڑی اچھی بات ہے آج کی رات الحمدللہ، اس پہ ہمیشہ میں بھی آپ بھی سبھی مصیبت میں نہ گھبرائے، گھبراتا تو ہے آدمی، میں کہتا ہے گھبرا نہیں سکتے، ہم بشر ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں نا، گھبرائیں لیکن اللہ کی طرف جائیں۔ جیسے ماں کو تھپڑ بچے ہیں نا، تکلیف آتی تو کہاں بھاگتا ہے؟ آیا ماں نے تھپڑ چھپڑ مارا تو پھر بھی اس کے پاس جاتا ہے نہیں، تھپڑ مائی ماری ہے، ٹھڈے ماری ہے، چل بھاگ جا، اور پھر جا کے اسی چپک کے اسی کے ساتھ رو رہا ہے۔ یہی تو بندہ ہے کہ تکلیف ادھر سے آ رہی ہے، وہیں جا کے انسان روتا ہے۔ اس کا نام تو محبت ہے اپنے رب سے، اللہ کی سے محبت۔ تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ جب جا کے چپکتا ہے وہی ماں جو مارا نا، اس کو ٹھٹے مارے ہیں، تھپڑ مارے، منہ لال گیا، وہی چوم رہی ہوتی اس کو، پکڑ پیسے جا لیا، جا کے ٹافی خرید لے، شیطان باز نہیں آتا، پیار بھی کریے پیسے بھی دے رہی ہے، پہلے مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں او نالائق، تو گناہ گار تو ہے، شیطانی کرتا ہے، اب تو میرے پاس آ گیا، میں تو سینے سے لگاتا ہوں، چل جی سارے انعامات تیرے، پچھلے ہی معاف، اگلے ہی تیرے معاف کر دیتا ہوں، چلا جا۔ وہ تو 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری پریشانی ہے کہ ہم خود سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بڑے ہیں جی تیر خاں، ہم یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے چھوڑ دو سب کچھ، کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر۔ تو نہیں دیا مراد، تیرے اختیار میں تو کائنات تو چلا رہی ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آرام سے سوئیں، لفظ پڑھیں سوئیں کہ بس فیصلہ تو نہیں کرنا ہے، لفظ پڑھتے رہیں الحمدللہ، اس کلمے کو جاری رکھیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے شروع ہو جائے گا۔
کریں گے بھائی؟ چلیں آپ دوشی پڑھیں، اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کو مت بھولیں، بہت بڑی چیز ہے۔ بیوقوفوں کتنی منتیں کرتا ہوں میں آپ کی، کیسے کسی منتیں، کیوں کبھی آتے ہی نہیں، نہ صبح بھی بیٹھتے ہیں ذکر میں، نہ شام کو، کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ ذکر بہت بڑی چیز ہے، کیوں اللہ سے تعلق توڑتے ہو؟ یہ پیسہ بڑی چیز نہیں، یہ دنیا بڑی چیز نہیں، یہ سب کی سب ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک گھڑی جو انسان بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیتا ہے وہ سب سے قیمتی گھڑی بن جاتی ہے۔ نہ کوئی نیند پیاری ہے، نہ کوئی دکان پیاری ہے، ضرور کاروبار کرو، دکان کرو، نوکری کرو، لیکن اس سٹائل سے کرو کہ اللہ کی یاد بھی ختم نہ ہو۔ اللہ کل آپ سے پوچھے گا کہ تم نے دکان کی وجہ سے میری مجلس میں نے، یہ کس نے مجلس قائم کی ہے؟ مجھے بولو، صبح مجلس کون قائم کرتا ہے؟ ہمیں کون بیچتا ہے؟ مسجد کس کی ہے؟ فجر کس کی ہے؟ تو کہاں ہوتا ہے تم لوگ؟ اتنا بڑا اہتمام کیا ہوا ہے اللہ نے اپنے ذکر کی مجلس کا، جس کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا، پتہ نہ کسی کو نہیں پتا ذکر کیا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد کون آج تک میں نے سنا ہے ہلکا لگتا ہوا ذکر کا؟ کس نے انتظام کیا ہے؟ تو کہا تھا میں دکان پہ تھا، تو کہا تھا جی میری نیند بہت آ رہی تھی، تو کہا تھا جی اور میں تھکا ہوا تھا جی، تو کہا تھا جی میں ٹیکسی چلا رہا تھا۔ اللہ کہتا یہی تھا تیرے لیے سب کچھ، میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کرو، لیکن کیا ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو جو 15-20 منٹ صبح اللہ کا ذکر کے ہیں۔ اٹھ کے آ جاؤ بستروں سے، دکان سے آئے تو سیدھے آ جاؤ، بے شک اس میں سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیسا میرا پیارا بندہ ہے، وہاں سے تھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں میرا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرے گا اس انسان کے لیے۔ وہ کیا انسان کبھی ایسا رہ سکتا ہے کہ اس پہ مصیبت پہاڑ ایسے اللہ اس سے ناراض ہو جائے؟ مجھے بتائیں، سوال ہی پیدا نہیں، ایسے انسان سے اللہ پاک کیسے ناراض ہوں گے؟ اپنے ہاتھ میں نہ لو اپنی زندگیوں کو، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو میرے بھائیو، اللہ کے اختیار میں۔ جب تک دینے سے کیا ہوگا؟ اپنی مرضی سے وہ تو صحیح ہے، صبح اٹھیں جناب، نہا دھو کے اور بہت کنگھی شنگھی کر کے اور خوب پرفیوم چھڑک کے اور بڑا منہ چبا کے تیل شیل لگا کے دور پہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کا یہ کیا بات ہے؟ یہ تو فرض ہے، تو ڈنڈا میرے لے کے آیا تو اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ تھا اگر تو اشراق کے ذکر میں بیٹھ جاتا، تب جانتا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو نے کچھ قربانی دی ہے۔ یہ تو فرض تھا۔ اب کھا پی کے روٹیاں اور جناب منہ ہاتھ دھو کے اور خوشبو لگا کے اور بڑا پہن کے صاف ستھرے کپڑوں امام شمایا کھڑا ہو کر، نہیں اس میں کیا نخرے کر رہے اور اپنے آپ کو ولی سمجھ رہے تھے۔ ولی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نیندوں کو خراب کیا، اپنے وقت کو خراب کیا، سب کچھ خراب کرنے کے بعد وقت کو ٹالا، دنیا کو ٹالا، آ کے میرے ذکر میں بیٹھ کے مجھے یاد کیا۔ تجھے دوں گا یا ان کو دوں گا؟ چل بھاگ یہاں۔ یہ تو تو ڈنڈے کی وجہ سے پڑ رہا ہے کہ ڈنڈا نہیں پڑے گا تو تجھے اندر کر دوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تو قانون ہے نہ۔ تو فجر میں دیکھتے حال کیا کرتا ہوں میں، مارتے مارتے فرشتے تجھے ٹھیک کر دیں گے۔ کوئی آسان نہیں، نماز پڑھنے کا کوئی آسان نہیں ہمارا۔ یہ کیا تیر مار لیا صبح کو نماز پڑھ لی، یہ تو ڈنڈے سے پڑھتا ہے آدمی، کیسے نہ پڑھے؟ وہ تو بہت ہی بے غیرت انسان ہے جو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو بالکل نڈر ہو گیا، بے غیرت ہو گیا آدمی۔ لیکن ایک جو آ گیا وہ کو تیر تھوڑی مارا ہے، اس کو ڈرتا ہوا ہے اللہ سے، نہیں ہے کہ بھائی مارے گئے فرشتے ماریں گے اور یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، یہ تو خوف لے کر رہے ہیں۔ اور جن کو خوف بھی نہیں وہ تو بے غیرت آدمی ہیں، وہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کا تو کوئی حساب ہی کوئی نہیں۔ یہ لفظ ہی کم ہے بے غیرتی کا، اس سے ہی بڑی لفظ ہونا چاہیے ان کے لیے۔ اور بولے ان کو ہے ہی نہیں احساس، وہ جانور سے بدتر ہیں، جیسے قرآن نے کہا یہ لوگ تو جانور سے بدتر ہیں جو اللہ کا خوف بھی نہیں رکھتے، لیکن جو خوف سے بھی آ گیا اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، اس نے کیا تیر مارا ہے۔ اللہ کہتا ہے مزہ تو اس وقت ہے جن چیزوں کو میں نے نفل رکھا ہے، جس میں میں نے ڈنڈا نہیں رکھا، وہ خالص میری محبت کی وجہ سے میرے پاس آیا، تو کمال تو یہ ہے میں اس کو پیار کرتا ہوں۔ پھر ایسے کرو نا عبادت، پھر مزہ ہے۔ آئیں گے صبح جمعہ ہے، بننا چاہیے ہلکا ہی الحمدللہ اللہ کے ذکر سے اپنی قربانی ہو۔ یہ قربانی دینی پڑے گی، نیند بھی آئے گی، دل بھی نہیں کرے گا، شیطان بھی پکڑے گا، مستیاں بھی آئیں گی، بہت کچھ آئے گا، دکان کا بھی خیال آئے گا، وہ تو بھی آ جائے جہاں نیند آنی ہے۔ نیند بھی کس کی ہے؟ کل اللہ نوکری لے لے ہمارے سے، ہم کیا کریں گے؟ نہیں پتہ۔ ایک شخص کو دیکھا رو رہا، نہیں مسجد کی بات، اسی مسجد کی بات کرتا ہوں میں، کیا ہوتا ہے بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں بھائی، کہتے ہیں جی بس بات کیا ہوئی تمہارے سے؟ نہیں بس ہچکی بندی رو رہا، نماز پڑھا رو رہا۔ کہتا جی میں آ رہا تھا اندر تو 2 آدمی جا رہے تھے مسجد کے اندر، اب دیکھیں احساس دیکھیں خوف خدا کا۔ ایک آدمی ذرا لنگڑا کے چل رہا تھا، دوسرا آدمی بیچارہ ایسے ہی تھا، اپاہج سا تھا، تو میں تیزی سے آ رہا تھا تو میرے دل میں ایک ناگوار سا خیال گزرا کہ میرے راستے میں آئے جا رہے ہیں، میری نماز جاری ہے، مجھے اندر کیوں جلدی جانے دیتے؟ کہتا وہیں میں روک گیا،
کہتے یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آیا؟ اللہ کی مخلوق ہے، تو اگر جلدی پہنچ بھی رہا جماعت میں، لیکن تیرے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ دونوں مجھے تنگ کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہو جا رہے ہیں، چلتے ہی کیوں نہیں تیز؟ ہائے ہائے، کہتا ہے میں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہو رہی کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بدتر کر دے میں کیا کروں گا؟ رو رو کے پاگل ہو گیا شخص. میں حقیقت بتا رہا ہوں. ساری دن کی ثواب اس نے دے دی، ساری عبادت کا ثواب دے دیا کہ اللہ تم مجھے معاف کرے، میں ان دونوں کو ثواب دیتا ہوں میں جو کچھ بھی عبادت کی ہے. میں نے کیسے سوچ لیا، میرے ذہن میں کسی نے بھی خیال ڈال دیا یہ تیری مخلوق کے بندے ہیں. یہ ہے خوف اور محبت اللہ تعالیٰ سے. بھائی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہم تو احساس ہی کچھ نہیں، جانوروں سے بدتر ہم انسان ہیں. ایک خاص یہ 4-5 نمازوں پہ ہم اتراتے پھرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کتنی عبادات اللہ پاک نے رکھی ہیں جو ان کے علاوہ رکھی ہیں جس میں اللہ کی محبت ملتی ہے، وہ کبھی نہیں سوچتے، کبھی نہیں سوچتے. نہ ہمیں مخلوق سے پیار، نہ اللہ کے مخلوق سے پیار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے زیادہ مجھے اپنے مخلوق سے پیار ہے، اور جو اللہ کے مخلوق سے پیار کرے گا اللہ اسے پیار کرتا ہے. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا. ایک شخص کے انتقال ہو گئے، شاید پہلے واقعہ بتایا، بنی اسرائیل کے شخص تھا، تو فرشتے اس کا لے آؤ، اس کو پکڑے اوپر لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہا تھا اوپر. راستے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھ تو صحیح، کوشچن پوچھے کہ زندگی میں تم کوئی نیک کام کیا ہے؟ اتنی لمبی تو زندگی دی تھی 90 سال، اسی نیک کام تم سے ہوا تو کچھ نہیں کام. کہتے چھوڑو جی، نیکی میرے مقدمے نیکی کہاں تھی، میں تو زندگی ختم کرایا اپنے، چلتا. کہتے ایک وعدہ نہیں بتاتے شرم آتی، اس کی کیا قیمت ہوگی بات کی، کیا بات ہے؟ کہتے جی میں کاروبار کرتا تھا تو لوگ مجھ سے ادھار لیتے تھے جی. کہتے چھوڑیں کیا بتانے، ان کو بتا تو سی شاید کم بن جاتے تھے. اس کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی نیکی. اللہ نے کیا کیا قرآن میں کہ ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی، ذرے کے بعد برائی. کتنی بڑی بات کہی اللہ نے قرآن حکیم میں، وہ تیرے سامنے رکھ دوں. تو ذرہ ہمارے سامنے نیکی کچھ بھی نہیں ہے. جس ذرے کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے کہ تم اس کو پہچان نہیں سکتے، اس ذرے نیکی کے بدلے میں تمہیں دوں گا کیا. قیمت دیکھیں آپ، سبحان اللہ. ذرہ کوئی لفظ ہے ذرہ؟ اللہ واسطہ دے رہے قرآن میں، خدا کے واسطے ذرے والی نیکی کو بھی پہچانو، وہ بہت قیمتی تمہارے لیے ہوگی. وہ تو الگ بات ہے، بھلا ذکر اللہ اکبر جس کو کہہ رہا تھا، ذکر سب سے بڑا ہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اندازہ لگا لیں ہماری قسمتوں کا، ہماری ایمانوں کا. اللہ کہہ رہا ذرے کے برابر نیکی نہ چھوڑو. ہم کہہ رہے ہیں بھلا ذکر اللہ اکبر کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیا ذکر ہو رہا ہے، کیا مجلس ہے جی، بڑا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نہیں کر سکتے. یعنی اکبر کو چھوڑ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الحمدللہ گرد و نواز سے لوگ آتے گاڑیوں میں بیٹھ کے کہ فلاں ذکر کی مجلس ہے، یار کیا فرق پڑتا ہے، وہیں فجر کی نماز پڑھیں گے، وہاں ذکر کر کے انشاءاللہ پھر اپنے کاموں پہ چلے جائیں گے. کیونکہ فلاں ذکر اللہ اکبر ہے. یہ تو کسی عبادت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے؟ مجھے بتائیں. 2 لفظ ہیں، رضوان اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا ذکر سے ہی ملتی ہے. دونوں اکبر ہے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ کہتا ذرے کے برابر، ہمیں اکبر ہی نظر نہیں آتا. باتیں سنیں پھر ہماری حوصلہ کتب کو، جو جنت جو ہم نے ٹھیکے لیے جنت کے، پتہ جب چل جائے گا. تو وہ آدمی کہنے گا جی چھوڑو جی، پتا فرشتے کہہ رہے ہیں اوپر سے حکم آیا ہے کوئی نیکی تو نے کہا جی نیکی ہے، میں کاروبار کرتا تھا تو لوگ مجھ سے آ کے ادھار لے جاتے تھے پیسے. میری ایک عادت تھی، میں جی وہ پیسے میں زور نہیں مارتا تھا، کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا. بس مانگ لیے، اس نے بہانے مار رہے ہیں، میں کہ چلو یار دے دینا کوئی بات نہیں. تو پھر میں تھوڑا نرم ہو جاتا اس چیز، لینے دینے میں بہت نرم تھا. نہ کسی کے پیسے کھا کے دے دیں گے جی یار دے دیں گے، اب نسے جانے ہیں کل لے لیں گے پرسوں. نہ میرے میں یہ عادت تھی، اور نہ میرے میں یہ عادت تھی کہ جناب دے ابھی دے ابھی. کتنی بڑی عادت ہے یہ مجھے بتائیں، اور یہ عام ہے ہمارے یہاں. دے دیں گے جی دے دیں گے، کوئی نصیحت نہیں نہ جانے، باغ تو نہیں رہنا، کیا یار کام پہ لگ گیا تو دے. لیتے پتہ نہیں چلتا. جب ہی کہتے تھے ہمارے حضرت کہ قرض جو ہے نا وہ فرض سے بھی بڑا ہے، کیونکہ فرض میں 1 نقطہ ہے، قرض میں 2 نقطے ہیں. انسان نہ لے اور نہ دے، تو لیتے اس کو پتہ نہیں چلتا، مزے مزے سے لیتا ہے، اور جب واپس کرتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے پھر اختلاف بڑھتے ہیں. دینے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیتے وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ میں دے رہا ہوں. جب وہ دینا پڑتا ہے تو بس پھر اس کو چکر آتے ہیں میں دوں کیسے. وہ اس کا ہی اپنے بنا لیتا ہے اس کو. تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے لینا دینا کا جو معاملہ تھا بڑا ہی نرم تھا،
جس کا لیا فوراً دیا، اور جس کا میں مجھ سے میں لیتا تھا جن سے، میں اس پہ روب نہیں مارتا تھا، میں چلو دے دینا، یہ کہتا اللہ کے حکم ہے، کہتے اس کا فوراً اس کا رخ پھیر دو، کس طرف؟ کہتے جنت کی طرف۔ کیوں جی؟ فرشتے بھی تھے نا پوچھنے والا کہ تاکہ دوسرے کے کام بنے، کیوں جی؟ کہتے اس لیے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ جب لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں نہیں معاف کر سکتا اس کو، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کوئی عبادت ہے یہ؟ نہیں، ہمارے لیے عبادت ہی نہیں ہے، یہ تو دن رات کا کھیل ہے ہمارا، بس ذکر کرا لو جناب، پھر یہ کرا لو، باتیں کرا لو، عمرے کرا لو، لوگوں کو پیسے سے حج پہ سب کچھ کرنے کے تیار ہے، لیکن یہ جو اصل عبادت ہے یہ نہیں ہے۔ بس اتنی ایک سینس ہو جائے نا پیدا ہمارے میں، ہم اپنے اللہ کو سمجھ جائیں کہ اس کو راضی کیسے کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنا تو بہت ہی آسان ہے بندو۔ ہم نے تو ایک اپنا معیار بنایا ہے، یہ ہیں چند چیزیں، اس پہ ہم نے راضی کرنا ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے کہ میں میری مرضی وہ قبول کروں، اس میں ہزاروں نقص ہیں، اس میں ریا بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، فراڈ بھی ہے، ہزاروں چیزیں ہیں جس عبادت کو ہم نے بنایا نا اپنے لیے کہ اللہ کو راضی کرنے والا۔ سمجھنے میری بات ہے؟ جو بات ہم نے رکھی ہوئی نا کہ ہم راضی کریں گے، اس میں وہ تو قبولیت کا درجہ بہت اونچا ہے اس کے لیے، تو وہ تو اللہ کی رحمت ہے، فضل فرما دی، تو اللہ کا حکم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو اس درجے پہ لے ہم کہ اللہ تعالیٰ یہ آگے ہماری عبادت، تو بس ہمیں جنت دے دے، ایسے جوتے پڑیں گے نا وہاں تصور نہیں، یہ تو حکم ہے اللہ کا مان رہے ہیں، اس پہ انعام ملے گا، تمہیں حکم مان، اور نہ حکم مانے سزا ہے، لیکن اس عبادت کو قبول کرنا اس کا تو یہ تو بڑے مشکل، ریا بھی ہے، بکاس بھی ہے۔ ہماری عبادت آپ دیکھ لیں کہ ہماری صبح ایک نیت سے لے کے آخر تک پوری دکان چلتی ہے، ہماری نماز کہاں چلتی ہے، پوری مجلسیں چل رہی ہوتی ہیں، پورے گپ شپ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بس کام شروع ہو جاتے ہیں ہمارا، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یا فلاں کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پتہ نہیں ساتھ والے کو سلام کر رہا ہے یا فرشتوں کو کر رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا بیچارے۔ الحمدللہ اللہ یہ بھی توفیق دے رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، حکم تو مان رہے ہیں اللہ کا، بڑا کرم ہے اس کا کہ مسجد میں لے آتے ہیں، ایسی عبادت بھی ہم سے کرا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کی رحمت سے پوری امید اللہ یہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے دوسرے راستے جو ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا انکار ہے ہی نہیں، انکار ہی نہیں، اس میں فوراً مانتا ہے، وہ بھی نہیں پکڑتے۔ اللہ کی مخلوق کو راضی کرو، ان سے دھوکہ نہ کرو، ان سے بے ایمانی نہ کرو، ان سے اپنا طریقہ جو ہے معاشرت کو برابر رکھو، دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ سے پیار کرو، اخلاق سے ملو، وہ آپ کو تھپڑ مارے آپ سے محبت کریں، عدلے کا بدلہ تھوڑی ہوتا ہے زندگی کے اندر، یہ کس نے سکھایا آپ کو آپ بدلہ لیں تو وہ بھی آپ سے بدلہ لے، یہ تو ہے ہی، مطلب آپ سے زیادتی کوئی کر رہے ہیں الحمدللہ کوئی بات نہیں، وہ بیچارہ نابل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، آپ اس سے محبت کریں، دل سے لگائیں، سینے سے لگائیں، اس کی کیوں برائی کرتے ہیں؟ اس کا نام ہے ایمان اور اسلام۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔